اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ پاکستان میں 13ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے روزانہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، قاری قرآن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ثناءخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ مقصد صرف ایک کہ کسی طرح اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں انہیں کشید کیا جائے، فیوض و برکات کو حاصل کیا جائے۔ یہ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کے حقوق کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے پروگرام کیا سحر میں بھی اور افطار میں بھی، اور موضوع تھا ہمارا کہ والدین کے حقوق، تفصیلاً بات ہوئی۔ لیکن آج ہم اپنے علماء سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارا دین جو کہ دین مکمل ہے، جو کہ دین فطرت ہے، وہ اولاد کے حقوق کیا بتاتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بڑی اہم گفتگو اس تعلق سے ہوگی۔ پہلا حق کیا ہماری اولاد کا یہ نہیں کہ انہیں دنیا میں آنے دیا جائے، ان کو بہترین نام رکھا جائے، ان کی تعلیم و تربیت پر اپنے بہترین وسائل، اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق ان پر صرف کیے جائیں۔ خواتین و حضرات، ایک حق یہ بھی ہے کہ انہیں مقصد زندگی بتایا جائے کہ مقصد زندگی ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا اور ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک رول ماڈل باپ کی شکل میں کس طرح استنباط کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہر شعبہ زندگی میں، تمام شعبہ زندگی میں لائق تقلید مثال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم ایک باپ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہوگی اس ذیل میں۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون
ويفعلون ما يؤمرون ما شاء اللہ ما شاء اللہ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله عليها سبحان اللہ سبحان اللہ عليها اللہ اکبر اللہ اکبر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم ماشاء اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محترم خواتین و حضرات قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے صدق اللہ العظیم آج کا موضوع اولاد کے حقوق خواتین و حضرات تفصیل سے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اولاد کے لیے کون کون سے حقوق طے کر رہے ہیں اور کیا ہم ان حقوق سے کو کما حقہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ایک چھوٹا سا بریک واپس آئیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فیصل حسن نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تلاوت قرآن کریم سعادت حاصل کی محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے
وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمارے ملک کے ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب والا عطا فرمائیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسمل بود بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے رقص بسمل بود بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سرو قد لال رخسارے پری پیکر نگارے سرو قد لال رخسارے پری پیکر رخ سارے سراپا آفت دل بود سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں رقیباں سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود مجلس بود اندر
خسرا خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرا محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودوں محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودوں نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم ماشاءاللہ فیصل صاحب، خوش رہیے آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ کل ہم نے تفصیلاً بات کروائی اپنے معزز علماء سے کہ والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ والدین کو کس مقام پر فائز کر رہا ہے۔ آج ہم بات کروائیں گے، تشریف فرما ہیں محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ خواتین و حضرات، سب جانتے ہیں آپ کو، بلکہ سب مانتے ہیں آپ کو۔ تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے، درخواست پہ ہماری ہمیشہ آپ شفقت فرماتے ہیں اور قرآن کریم کو ہمیں سمجھاتے ہیں، قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، بریک کی طرف مجھے جانا ہے، لیکن یہ جو لاسٹ منٹ ہے میں چاہتا ہوں اسے بھی استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اولاد کے حقوق کے تعلق سے قرآن کریم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اولاد کو نعمتوں میں بھی شمار کیا ہے اور آزمائشوں میں بھی شمار کیا۔ کیا بات؟ دونوں پہلو بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کا عطیہ ہے، احسان ہے، نعمت ہے، انسان کا سہارا ہے، انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ اولاد فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ابتلاء اور امتحان بھی ہے۔ یہ دونوں پہلو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اولاد کے بارے میں فرمائے ہیں، اور بنیادی سبق یہ دیا ہے کہ اس اولاد کو نعمت ہی رہنے دیا جائے، اس کو آزمائش اور ابتلاء بننے سے بچایا جائے، اور اس کے آداب، اس کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اولاد کا، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے اپنی ابتدائی گفتگو میں، پہلا حق یہ ہے کہ اس کو زندگی دی جائے، اس کو زندگی کا حق تسلیم کیا جائے۔ یہ بالخصوص اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اولاد کے زندہ رہنے کا حق ماں باپ کے اختیار میں ہوتا تھا، ٹھیک، بالخصوص لڑکی۔ جی ہاں، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اللہ کہ باپ کے رحم و کرم پر ہوتا تھا کہ اس کو ذلت کے ساتھ برداشت کرے ٹھیک یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہوتا یہ رہا کہ پھر بعض مرتبہ 8 بیٹیوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بے یہ زنبیل قتلت، اس پہ بھی آپ سے بات کرواؤں گا علامہ صاحب۔ اس وقت مجھے جانا ہے بریک کی جانب، اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اس پر بھی بات کروائیں گے آپ سے کہ آپ رزق کے خوف سے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں علامہ زاہد الراشدی صاحب، ممتاز عالم دین، اور ایک اور معروف نام ہمارے ملک کا مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز ہوا، علامہ صاحب نے آغاز فرمایا۔ موضوع ہمارا آج کا اولاد کے حقوق۔ علامہ صاحب، جہاں آپ کی بات کٹی تھی وہیں سے آپ جوڑ دیتے ہیں، ارشاد۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ اسلام نے اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو شمار کیا ہے وہ اس کا زندہ رہنے کا حق ہے۔ اللہ دور جاہلیت میں
یہ ماں باپ کے اختیار میں ہوتا تھا کہ زندہ رہنے دیں یا دفن کر دیں، بالخصوص لڑکی کے بارے میں۔ قرآن پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو باپ کے رحم و کرم پر ہوتی تھی کہ وہ زندگی بھر ذلت برداشت کر کے اس کو باقی رکھے یا مٹی میں دبا دے۔ یہ میں مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں تو میں عرض کیا کرتا ہوں سب سے پہلے زندگی کا حق دیا ہے۔ عورت کا بھی، لڑکی کا بھی زندہ رہنے کا حق ہے، اور قرآن پاک نے اس کو قتل شمار کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ دور جاہلیت کا یہ المیہ آج بھی انسانی سوسائٹی کو درپیش ہے۔ فرق دو پڑے ہیں۔ ایک فرق یہ پڑا کہ اس وقت الٹرا ساؤنڈ کی سہولت نہیں تھی تو قتل کے لیے پیدا ہونے کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اب الٹرا ساؤنڈ کی سہولت میسر آ گئی ہے تو پیدا ہونے کا انتظار نہیں ہوتا، پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسقاط حمل کا المیہ دنیا بھر میں یہ انسانی سوسائٹی کو درپیش ہے۔ دوسرا فرق یہ پڑا ہے کہ اس وقت لڑکی کو قتل کیا جاتا تھا، اب لڑکا بھی قتل ہوتا ہے۔ جی اب لڑکا بھی قتل ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے قتل اولاد کے لا تقتلوا اولادکم قتل قرار دیا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو۔ اس کے دو اسباب بیان کیے ہیں قرآن پاک نے۔ ایک خشیت املاق، کس کو کھلائے گا کون، پالے گا کون، خرچہ ہوگا، بوجھ ہوگا، کون سنبھالے گا۔ ایک خشیت املاق قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ ایک اور بیان فرمایا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به۔ آگے ہے یا يمسكه على هون ام يدسه في التراب۔ عار، لڑکی کی ولادت کو لڑکی کا باپ کہلانا عار سمجھا جاتا تھا، یہ عزت کی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو دو سبب، ایک یہ بوجھ خشیت املاق اور دوسرا عار، یہ دو اسباب بیان کیے۔ آج انسانی سوسائٹی کو دیکھیں تو یہ دونوں اسباب ہمیں درپیش ہیں۔ ہمارے پڑوس انڈیا کے قومی مسائل میں یہ مسئلہ ہے کہ لڑکی کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، لڑکی کی پیدائش کو عار سمجھا جائے۔ ہمارے بھارت میں یہ قومی مسائل میں اس پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اس پہ مجھے یاد ہے پچھلے وزیر اعظم صاحب نے مسلمان علماء سے اپیل کی تھی کہ خدا کے لیے ہندو سوسائٹی کو بھی سمجھائیں کہ لڑکی کو زندہ رہنا چاہیے، لڑکی زندہ رہنے کا حق رکھتی ہے۔ گزشتہ وزیر اعظم جو تھے انہوں نے باقاعدہ تقریر یاد ہے، میں نے وہ سنی تھی۔ تو یہ عار بھارت میں عار سبب ہے یہ لڑکی کے قتل کا۔ اور مغرب میں چلے جائیں تو خشیت املاق، کیونکہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، پیدا ہونے والے بچے کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، تو وہ خشیت املاق کہ کون پالے گا، کیا کرے گا، کیا ہوگا، اور اس لیے وہ اس میں لڑکا بھی شریک ہے، لڑکی بھی لڑکا بھی، ان کو آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ پالے گا کون، پالے گا کون؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ نحن نرزقکم، رزق تو ہمارے ذمہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد گرامی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ یہ تو پہلے دن طے ہو جاتا ہے جس دن ماں کے پیٹ میں بچے کو روح کا کنیکشن دیا جاتا ہے، تو تین چار باتیں خود طے ہو جاتی ہیں۔ وہاں آج کل فائل بنتی ہے، وہاں فرشتہ پوچھتا ہے ما رزقو ما کسبو ما اجلو اشقی ام سعید، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کے یہ عمل کیا کرے گا، یہ کیٹیگری کون سی ہے، نیک لوگوں میں جائے گا برے لوگ، یہ ساری فائل بنتی ہے، فائل بن کر سیل ہو جاتی ہے اور پھر کنیکشن دیا جاتا ہے۔ تو اس کو سائنسدان پتہ نہیں جین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جین کہتے ہیں، لیکن یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو روح دینے سے پہلے یہ چار باتیں لکھ دی جاتی ہیں، فرشتہ فائل بناتا ہے، اس کو سیل کرتا ہے، پھر اس کو، تو یہ تو رزق اللہ کا تعالیٰ میرے ذمہ ہے، نحن نرزقکم وإیاہم۔ اور دنیا کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اسباب کے درجے میں کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن رزق کا انحصار کبھی اسباب پہ رہا نہیں۔ جی ہاں، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک صحابی سوال کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ آپ فرماتے ہیں کہ شرک کرنا،
پھر اس کے بعد دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا. صحابی نے سوال کیا کہ تیسرا گناہ کہ اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دینا کہ وہ رزق میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ المیہ آج بھی درپیش ہے، بلکہ اس المیہ میں توسیع ہو گئی ہے. جی ہاں، پہلے لڑکی قتل ہوتی تھی، اب لڑکا لڑکی دونوں قتل ہوتے ہیں. اسباب دونوں موجود ہیں، خشیت املاق بھی اور عار بھی. اور سہولت یہ مل گئی ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ نے سہولت دے دی ہے، سائنسی ایجادات. یہ ہے تو اچھی بات، لیکن بسا اوقات یہ بات چیزیں مصیبت بن جاتی ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں روشنی یا تباہ تو بربن بلا شدی. الٹرا ساؤنڈ میں کہا کرتا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ انڈیا کے عورتوں کے لیے بلا بن گئی ہے، مصیبت بن گئی ہے. تو یہ سب سے پہلا حق جو اسلام نے دیا کہ ہمیں دنیا میں آنے دیا جائے، زندہ رہنے کا حق دیا جائے. یہ اسلام نے پہلا حق بچے کا. سبحان اللہ. اب یہی بات، اب یہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ خلاف ہیں اس بات کے کہ جناب والا ہم اس وقت تنظیم نسل کر رہے ہیں، ہم تحدید نسل نہیں کر رہے ہیں. نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں نا، بڑی لچھے دار باتیں آتی ہیں سامنے. اس پر تفصیل سے میں بات کراؤں گا آپ سے، لیکن اس وقت کیونکہ مجھے جانا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک، تو ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور یہ بات کریں گے اس موضوع پر. بہت اہم گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے کہ اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور اگر ہم اپنی اولاد کو قتل کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کی صفت ہے کیا اس کو مجروح نہیں کر رہے؟ ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بتایا جاتا ہے کہ کچھ کالرز بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے. پہلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے، کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، نسرین فاطمہ. جی محترمہ، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے جی کہ ویسے تو پانی بیٹھ کر پینے کا حکم دیا گیا ہے جی، لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر پینے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اچھا تو اچھا، کیا یہ اتنا کافی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو بیٹھ کر پیو، لیکن جب آب زمزم پیو تو کھڑے ہو کے پی لو. تو جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آ گیا تو کیا ہمیں اس کو ایز اٹ از قبول نہیں کر لینا چاہیے؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ وہ لائن کٹ گئی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. لیکن یہ سوال رکھیں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ آپ تو کیسے؟ میں محمود بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. محمود صاحب کیا سوال ہے؟ جناب یہ علماء کرام سے پوچھنا تھا کہ یہ وسوسے بڑے آ جاتے ہیں عبادات کے دوران، خیالات کسی اور روح میں بہنے لگتے ہیں، تو ان کا کیا وہ کیا جائے کہ ان کا حل کیا ہے؟ جی حل کہ مطلب عبادات میں دل کے ساتھ. جی بالکل. اچھا کتنی اچھی بات یہ ہے وسوسوں کا آنا، یعنی شیطان اس آدمی پر حملہ کر رہا ہے کہ جو اللہ سے قربت کو زیادہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیے کتنے اہم آدمی ہیں آپ. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرا لیں جلدی سے. موضوع پہ یہ بات کرنی ہے بہت ساری، لیکن پہلے یہ سوال محترمہ کا آیا تھا کہ پانی کو بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پانی کا پینا عمومی اعتبار سے بیٹھ کر پینا ہی سنت ہے. جی ہاں. البتہ بعض صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا. اگر کہیں کسی نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو ہمیں اس کی طرف اپنی توپوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے. البتہ عمومی بات یہ کہ ہمیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. آب زمزم کے اعتبار سے بھی کوئی یہ حکم کے درجے میں نہیں ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر ہی پیا جائے گا. اگر ایسے کوئی آثار ملتے ہیں اور کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے آب زمزم بیٹھ کر بھی پی لیا تو اس کی طرف بھی ہمیں توپوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے. ان معاملات میں بعض اوقات
یہ ہوتا ہے کہ ایک عمومی معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ پانی کو بیٹھ کر پینا، اور ایک اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش موجود ہے۔ جہاں ایسے معاملات ہوں وہاں کسی ایک طرف ہمیں جازم نہیں ہو جانا چاہیے، اور اگر ہم ایک رائے پر عمل کر رہے ہیں اور دوسرا دوسری رائے کو اختیار کر رہا ہے تو اس سے کوئی فرض واجب والا اختلاف جو جہاں کیا جا سکتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں چاہتا ہوں، اسی بات کو ذرا اور آگے بڑھائیے۔ ایک تو میں نے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں ایک تو بلا چون و چرا اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کی ایک حکمت کیا یہ نہیں کہ اس میں آب زمزم کا ادب شامل ہو گیا؟ جی جی بالکل صحیح، یہ اس کا احترام اور امتیاز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ایک اور بات شامل کی، بعض ہمارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ادب ہے نا آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کا، یہ بیت اللہ کے سامنے ہے، بیت اللہ کے احترام میں۔ آب زمزم اور بیت اللہ عمومی حکم بعض فقہا کہتے ہیں نہیں ہے۔ بیت اللہ کے سامنے جب آپ پی رہے ہوں تو بیت اللہ کا احترام اس پہ کھڑے ہو کر اس کا، تو وہاں احترام بیت اللہ کا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے آداب میں ہے آپ کھڑے ہو کر یہاں بھی پیے ثواب ہوگا، لیکن اصل ادب یہ ہے کہ جب چشمہ بھی سامنے ہے وہاں پیے تو کھڑے ہو کر بیت اللہ کے احترام میں تو برکت میں بھی اضافہ ہوگا، تعظیم میں بھی اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ محمود صاحب کا سوال، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عبادات کے دوران وسوسے ذہن میں آتے ہیں، یہ وسوسے شیطانی ہوتے ہیں، اور شیطان یہ مقابلہ ہے۔ آدمی نماز میں کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی طرف رخ ہو، اور شیطان کی کوشش ہے کہ اس کا رخ بدلے۔ تو شیطانی وسوسوں کے مقابلے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہے، استغفار کی کثرت، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور درود شریف، یہ ذکر اذکار کی جتنی کثرت ہوگی اتنا شیطانی حملے کمزور ہوں گے۔ بالکل، تو یہ ذکر اذکار کی کثرت شیطانی حملوں کو ناکام بنانے کے لیے بھی، بالخصوص استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود شریف، اس کی اپنی برکات ہیں۔ اگر کثرت کی جائے تو مقابلہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ اور آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ تو ایک درجے میں خوشخبری ہے کہ شیطان ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کا ہمارا الحمدللہ رخ اللہ کی طرف ہے، اس کو کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے۔ انیس صاحب، یہ مسئلہ تو 1400 برس پہلے بھی پیش آیا نا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بعض اوقات ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اب ہم کس کھیت کی مولی، جبکہ وہاں یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہی تسلی دی کہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت۔ چور چوری کسی کنگلے کے گھر میں تو نہیں کرتا نا، وہاں کرتا ہے جہاں اس کو روکڑا ملے گا، مال ملے گا۔ تو شیطان وہاں ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے گا، ورغلانے کی کوشش کرے گا جہاں کوئی ایمان کی رمق موجود ہے۔ تو ہم نے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ تو فائٹ ہے، تو ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا، بلکہ ہم نے فائٹ کرنی ہے اور ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ مقام بھی عطا فرمائیں گے کہ پھر نماز میں، دیگر عبادات میں کنسنٹریشن بڑھے گی، اور اس کی سپورٹ کے لیے جیسے کہ استغفار کا ذکر ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، کثرت ذکر الہی سے ہم اپنے آپ کو لیس کریں گے تو پھر شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، شیطان کو شکست دینا ہے۔ یہ خیر و شر ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ ثابت قدمی یہی تو اختیار کرنی ہے۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی شیخ صاحب کہ چور وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں اسے امکان ہوتا ہے کچھ ملنے کا۔ ثابت قدمی کا فرمایا، کسی کو ثابت قدمی اگر سیکھنی ہے تو شیطان سے سیکھے۔ جی، اس مردود کو پتہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، ٹھیک، ڈٹا ہوا، ہاں، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، اس کو کچھ ملنا نہیں ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، جہنم میں جانا ہے اس نے۔ تو کسی نے ثابت قدمی سیکھنے تو شیطان سے سیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ آج کا موضوع اولاد کے حقوق کیا ہیں اور ہم وہ حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے قرآن کریم کے ذریعے اور فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع اولاد کے حقوق۔ اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب کی خدمت میں رکھوں سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے اور گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، کوئز۔ آپ جانتے ہیں کہ روز ایک سوال رکھتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں، اور افطار ٹرانسمیشن میں
ہم 4 افراد کی خدمت میں انعامات پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، 13ویں سحری اور 13واں سوال آپ کی خدمت میں۔ سوال آج کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تسلی کے یہ الفاظ کب فرمائے؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ پہلا آپشن ہجرت کے موقع پر، دوسرا آپشن غزوہ بدر کے موقع پر، تیسرا آپشن صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں اپنا درست آپشن تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv۔ شیخ صاحب ہم ذرا موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ زندہ رہنے کا حق بنیادی حق ہے اولاد کا، اس تعلق سے آپ کچھ گفتگو فرمانا چاہتے ہیں ضرور فرمائیے، ورنہ پھر میں پیدائش کے بعد جو بہترین نام رکھنا، تعلیم، تربیت، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف 2-3 مختصر باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے بیٹیوں کے تعلق سے گفتگو ارشاد فرمائی، تو ہم چلیں اور رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ دیکھ لیں کہ جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک بیٹے کی بشارت آپ کو دی جاتی ہے، کنیز آ کر آپ کو بشارت دیتی ہے، تو کنیز پورا معاجرہ پیش کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا، اور آپ بیت اللہ کے پاس تھے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ دوڑتے ہوئے بی بی خدیجہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مبارکباد دی، اور آپ نے بچی کو گود میں اٹھایا اور اسے چوما اور اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ ارشادات جو ہم بات کر چکے ہیں پچھلے پروگرامز میں، کہ 3 بیٹیوں کی پیدائش پر آپ نے فرمایا کہ جو پیدائش پر منہ نہ بنائے، ان کی پرورش کرے، ذمہ داری پوری کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے مبارک ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی والی انگلی ملا کر بتائی کہ اس طرح میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ 2 پر کسی نے کہا اللہ کے پیغمبر میری تو 2 بیٹیاں، آپ نے فرمایا تم بھی پرورش کرو، اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور جب مجلس مکمل ہوگی تو وہاں موجود ایک صحابی نے اپنے گمان کو پیش کیا کہ میرا تو یہ گمان ہے کہ اگر آج کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے بھی جنت کی بشارت عطا فرماتے۔ یہ وہ بیٹیوں کا رتبہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی فقط بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کی ایک گویا نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہو جاتی کہ جن کے بیٹوں کا تو چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، بیٹیاں ہی 4 تھی جو کہ جوان ہوئی ہیں۔ اور بہرحال اگر بیٹے نعمت ہے تو بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہیں۔ اور جو علامہ صاحب نے توجہ دلائی بھارت کے حوالے سے اور معاشروں کے حوالے سے، یہ عار سمجھنے کا معاملہ تو ہمارے معاشرے میں ایک فیملی میں ایکسپیکٹیشن کا معاملہ ہے، دوسری فیملی نے فون کر کے پوچھا جی کیا ہوا، تو جواب آتا ہے بیٹی ہوئی ہے۔ جی بخدا یہ ریئل لائف ایگزامپل ہمارے معاشرے میں۔ جی ساس جھگڑا کر رہی ہے بہو سے، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی؟ وہ اللہ کی بندی، تو خود کسی کی بیٹی ہے، تیری ماں بھی کسی کی بیٹی تھی، تیری اپنی بھی بیٹی ہوگی، اور تو اس طرح منہ بنا رہی ہے۔ تو یہ ہم کیا غیروں سے شکوہ کریں، ہمارے اپنے معاشروں میں بیٹیوں کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے جب یہ رویے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب آپ کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ، خدائی کاموں میں دخل دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن کتنا کلیئر ہے، سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جی کل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ صاحب اس وقت مجھے جانا ہے بریک کی جانب، کیونکہ بریک کے دوران میں ہم آذان فجر لاہور بھی سنیں گے۔ خواتین حضرات جب واپس آئیں گے تو شیخ صاحب اور علامہ زاہد الراجی صاحب کی خدمت میں سوالات رکھیں گے کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین تربیت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے پڑیں گے۔ اولاد ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اگر ماں تلاوت قرآن کریم کر رہی ہے تو اس کے اثرات اولاد پہ ہوتے ہیں، وہ درود شریف پڑھ رہی ہے، اولاد ابھی دنیا میں نہیں آئی، خاتون حاملہ ہیں، لیکن اس درود شریف کے اثرات اس کے بطن میں جو بچہ موجود ہے اس پہ پڑھتے ہیں۔ یہ سائنس ثابت کر چکی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع اولاد کے حقوق۔
شیخ صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی درمیان میں نے ایک بات یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ جناب والا ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی، بطن مادر میں ہے، ماں تلاوت قرآن کریم کر رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر، تو اس کے اثرات بھی اس اولاد پر پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے بطن میں بچے کی پرورش کا عمل شروع ہونا، جی علیق صاحب اس سے پہلے بھی کچھ ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا، بڑی عجیب بات ہے جی کہ کل کوئی جو بچہ آئندہ پیدا ہونے والا ہے، جی آج اس کے ہونے والے باپ پر اس بچے یا بچی کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے لیے ایک نیک عورت کا انتخاب کرے، بہت اچھا، ایک نیک عورت کا انتخاب کرے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ ایک نیک بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ۔ دوسری بات جو آپ نے حالت حمل کا ذکر کیا، میں اس سے پہلے کی بھی بات عرض کروں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں ہمیں سکھائیں، اللہ اکبر، اور آج ہم اب انہیں نوجوانوں کو سمجھاتے تو بڑی عجیب سے، اچھا اس موقع پر بھی دعا کرنی چاہیے۔ اب اللہ کے بندے، یہ عمل اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس عمل کے موقع پر بھی آئندہ جو اولاد پیدا ہوگی اس کی حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، زوجین کو اللہ ہم دونوں کو شیطان کے حملے سے محفوظ فرما، اور جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اس دعا میں اولاد کو رزق کہا جا رہا ہے، رزق کہا جا رہا ہے، وہ اولاد کے حصول کی ترغیب بھی دلائی گئی، یہ بھی رزق ہے۔ تو اللہ جو رزق تو ہمیں آئندہ عطا فرما، اس کو بھی شیطان کے حملے سے محفوظ فرما۔ آپ غور کیجئے کس تعلق کے نتیجے میں کب وہ عمل پیدائش شروع ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہمیشہ اس تعلق کے تعلق سے یہ دعا سکھا دی گئی۔ اب آئیے جو حالت حمل کی آپ نے بات کی، بہت پرانی بات ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ اٹلی میں ایک تجربہ کیا گیا، بہت ساری حاملہ خواتین کو جمع کیا گیا، اور ان کو ظاہری بات تو ان کا اپنا مزاج تھا، بہت سارے میوزکس سنائے گئے، اس کی دھنیں سنائی گئیں، اور یہ ریکارڈ کیا گیا کہ ہر خاتون نے جو کہ حاملہ تھی سب تمام کس کس دھن کو زیادہ پسند کیا، اور 8-10 مہینے بعد وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس تھا۔ جب ان سب کے ہاں بچوں کی ولادت ہو گئی تو ان بچوں کو جمع کیا گیا، 5-6 مہینے کے جب وہ بچے ہو گئے اور وہ دھنیں دوبارہ پیش کی گئیں، تو 95% بچوں نے، یا 95% کیسز میں ہر بچے نے اس دھن پر زیادہ اپنی توجہ کا اظہار کیا ہے کہ جو اس کی ماں نے پسند کی تھی۔ تو اگر ایک شیطانی شے کا بچوں پر اثر ہو سکتا ہے تو رحمان کا ذکر ہو، اور رحمان کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، اور رحمان کے کلام کی تلاوت کا اہتمام ہو، تو کیوں نہ اس بچے پر اس کے اثرات میسر آئیں گے اور پڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پہلا حق، ابھی وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کا حق شروع ہو گیا کہ میں ابھی بطن مادر میں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ماں، جو ہونے والی ماں ہے میری، وہ تلاوت قرآن کریم کرے تاکہ میری شخصیت پہ اچھے اثرات پڑیں۔ ایک بات اور جملہ ذہن میں آ رہا ہے، کسی پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ بچے جن کی مائیں انہیں لوریاں دیتے ہوئے درود شریف پڑھتی ہیں، ان بچوں کے بگڑنے کے امکان باقی نہیں رہتے۔ ارشاد۔ خدا یہ ایک تو میں شیخ صاحب کی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ماں کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایک سادہ سی چھوٹی سی مثال عرض کروں گا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا ہے، جی، دودھ پینے کے دوران بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو حکیم صاحبان، ڈاکٹر صاحبان دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں نے کل کیا کھایا تھا، ہاں جی ہاں، بالکل، اس کی نسبت ماں کی طرف کرتے، اس کے سبب کی نسبت ماں کی طرف کرتے ہیں۔ جی ہاں، بچے کی بیماری کا سبب ماں کی بے احتیاطی ہے۔ اگر وجود الگ ہو گیا ہے اور ماں کے اثرات اس پہ پڑ رہے ہیں دودھ کے ذریعے، تو جب وہ پیٹ کے اندر ہے تو اس کے اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ جب وجود الگ نہیں ہوا تھا، جب وجود الگ نہیں ہوا تھا اس کے اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ اور یہ دیکھیں، ایک پہلا حق تو میں نے اس کیا تھا کہ یہ زندہ رہنے کا حق۔ جی ہاں، دوسری بات میں کرنا چاہوں گا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیں بچہ پیدا، اسلامی آداب کیا ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں اللہ اور رسول کا نام ڈالو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ اس کا بنیاد بن جائے۔ اذان دو، اقامت کہو۔ ٹھیک، یہ اس بات کی ہے کہ اس کا تعلق پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، بندگی کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، نام رکھو، نام کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، نام سے ذرا پہلے آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کے کان میں اذان دو، ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، آپ نے فرمایا، تو اس میں اقامت کیوں کہلوائی جا رہی ہے؟
کیا اس لیے کہ اے بیٹے یا اے بیٹی تجھے بڑا ہو کر اقامت دین کے لیے کھڑا ہونا ہے. نماز کا پیغام بھی ہے، اقامت دین کا پیغام بھی اللہ ہے. اکبر. اللہ پاک نے یعنی یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کا تعلق جوڑو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے سبحان اللہ، ساتھ، سبحان نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ، تاکہ اس کی تربیت کی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے کی تربیت کی بیس اللہ رسول ہے. بے شک بے شک آغاز ہی یہیں سے ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھو. جی ہاں. لیکن اس کے بعد میں ایک بہت زیادہ اہم بات کرنا چاہوں گا کہ اصل ہے اس کو ماحول فراہم کرنا. بے شک ماں کی گود اور ماحول. ٹھیک. میں اس پر ایک ذاتی مشاہدہ عرض کرنا چاہوں گا ارشاد. کہ ماحول، ماں کی گود میں بچے نے جو کچھ سیکھا ہے زندگی بھر اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ محفوظ رہتا ہے. مجھے ایک سن 87 کی بات ہے، نیو یارک میں میں نے اپنا چیک اپ کروایا. ہمارے گجرانوالے کے دوست سے ڈاکٹر زاہد. کہنے لگا لوگ تو وہاں سفر کر کے آتے ہیں، تم آئے ہو. ٹھیک ہے. ایک اسپینش نرس تھی، اس نے مجھے خون لیا میرا. جب اس نے سوئی چبھوئی وہ تو میں نے کوئی دعا پڑھی، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کیا دعا. تو خیر ہو گئی بات. دوسرے دن ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھ لیا کہ کل تم نے وہ جو اس نے خون لیا تھا تو کیا پڑھا تھا، اس کو کیا کہا تھا. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کچھ پڑھا تھا. میں نے کہا دعا پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ اس وقت مجھے یاد تھی. میں نے کہا یہ دعا پڑھی تھی. کہنے لگی وہ نرس مجھے کہنے لگی کہ مولوی صاحب جو آئے تھے نا، انہوں نے جو دعا پڑھی تھی، میری نانی مجھے گود میں لے کے یہ لفظ پڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر. وہ کوئی مسلمان کی اولاد ہوگی. میں نے کہا مجھے یاد آ گیا کہ یہ جملے جو مولوی صاحب نے کہے تھے، میری نانی بچپن میں مجھے گود میں لے کے گود میں بٹھاتی تھی تو یہ پڑھا کرتی تھی، تو یہ اس کی آدھی دعا مجھے اب تک یاد ہے. اللہ. یہ یعنی جی ہاں. میں نے کہا یہ مسلمان کے خاندان سے ہوگی، اسپینش تھی، عیسائی ہو گئی. یہ ماں کی گود میں بچہ جو سیکھتا ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پہ نقش بن جاتا ہے، نقش فی الحجر. تو یہ ماں کی گود اور گھر کا ماحول. گھر کے ماحول سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں آج کل عام طور پہ یہ شکایت ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں رہا، اور جب بھی 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو ایک شکوہ لازماً کرتے ہیں پہلے والا ماحول نہیں رہا، پہلے والی محبت نہیں رہی، پہلے والی برکت نہیں رہی، پہلے والی رحمتیں نہیں رہی، پیار نہیں رہا، آپس میں اعتماد نہیں رہا. تو میں ایک بات ان سے کیا کرتا ہوں، یار بات سنو، رحمتیں برکتیں لے کر گھر میں کون آتا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ نسبت کرتے ہیں. فرشتے رحمت کے فرشتے ہیں، برکت کے فرشتے ہیں. کیا ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو فرشتوں کے آنے جانے والا رہنے بھی دیا ہے؟ جی ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتوں کی کوئی دلچسپی ہے ہمارے گھر میں؟ فرشتے آئے ہم کیوں آئے؟ فرشتہ تو اتنی نازک مخلوق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر سے جھانکتا ہے، اپنے مطلب کے خلاف کسی تو وہی سے واپس چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. بہت سی حدیث میں ہے جی ہاں. فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں یہ ہو یہ ہو. میں اس کو تعبیر کرتا ہوں کہ فرشتہ گھر میں جھانکتا ہے اپنی مرضی کے خلاف کسی تک وہی سے بڑا حساس، بڑا نازک مخلوق ہے. لطیف ہے نا، لطافت سے ہے، بڑی حساس مخلوق ہے. تو فرشتوں کے میں سوال کیا کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے گھر میں فرشتوں کے آنے جانے کا ماحول باقی رہ بھی گیا ہے؟ فرشتے آئیں گے تو رحمت لے کر آئیں. پائپ لائن یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہ ہونے کی ذمہ داری ہم پر ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشاد میں عرض کرنا چاہوں گا اس وقت. حضور نے فرمایا گھروں کا ماحول کیسے ہوتا ہے؟ بس ایک حدیث میں ارشاد فرمایا البیت الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. اللہ. جس گھر میں قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے، اجڑا ہوا گھر ہے. اور ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. گھروں میں بھی نماز کا ماحول بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جی ہاں. یعنی جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے اجڑا ہوا گھر ہے، اور جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے وہ قبرستان ہے. سبحان اللہ. تو سبحان میں اللہ. اس بات پہ زیادہ زور دوں گا کہ گھر کا ماحول جب تک ہم بچے کو فراہم علامہ نہیں کریں گے. صاحب آپ دوبارہ یہ بات فرمائیے، بڑی اہم بات. جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں، جس گھر میں قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام نہیں، وہ گھر قبرستان ہے. لا تجعلوها قبورا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ بات جانی چاہیے. ہمارے گھروں میں کیا اہتمام ہو رہا ہے باقاعدہ نماز کا، قرآن کریم کی تلاوت. کئی پروگراموں میں آپ میں اس کا دوسرا احساس کرنا چاہوں. ارشاد. گھر کا ماحول فرشتوں کے آنے جی. فرشتہ پائپ لائن ہے.
فرشتے ہی لے کر آتا ہے رحمت ہے برکت ہے. جی. اگر وہ ہماری ماحول ہم نے نہیں رکھا ہوا تو جو ماحول ہم نے اپنے گھروں کا بنا دیا ہے جی. وہ کس مخلوق کے آنے جانے کا ہے؟ جی شیاطین کے لیے. شیاطین. وہ برکتیں لے کر تو نہیں آئیں گے. جی ہاں. نحوست لے کر آئیں گے. برکتیں لے کر تو نہیں, وہ لڑائیاں لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. جھگڑے لے کر آئیں گے, جی. وہی کچھ لے کر آئیں گے جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اور جس سے شکایت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. تربیت, اولاد کی تربیت کے لیے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, لیکن باقی معاملات کے لیے بھی گھر کے ماحول کو پاک رکھنا, قرآن پاک والا, نماز والا, درود شریف والا, ذکر اذکار والا, کہ اس کی برکات اپنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بخود یہ گھر کا بچوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. میں ایک بات چھوٹی سی عرض کر کے بات دیکھیں, ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو بیٹی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ پڑھو؟ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دیکھ رہی ہے, باپ سیکھ اگر رہی ہے. ذکر اذکار قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو بیٹے کو کہنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے, میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ کبھی کبھی نماز میں کھڑا تو میرا چھوٹا سا پوتا ہے سادہ کے کھڑا ہو جاتا ہے, جی ہاں. وہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتا ہے کہ یہ دادا یہ کر رہا ہے تو میں نے کرنا ہے. یہ ماحول ہمارے گھروں کا نہیں رہا. ٹھیک. ہمیں گھروں کا یہ ماحول بحال کرنا ہوگا. اگر اولاد سے ہم ان کے جوان ہونے کے بعد خیر کی توقع رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی بات کو ہم ذرا آگے بڑھا لیتے ہیں. گھر کا ماحول, نماز ہوئی, قرآن کریم میں تلاوت ہوئی, جب گھر میں ہو رہی ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں. آپ کے پوتے نے دیکھا نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہو جائے, بلکہ میں حلفاً یہ بات کہہ دوں کہ میری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی, میرا باپ جھوٹ نہیں بول سکتا, کیونکہ اس گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. اس گھر میں غیبت نہیں ہوتی. والدین, اگر ماں خود غیبت کرے فون پہ, ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, ہم دوسروں کی بات کیا کریں, گھنٹوں لمبی لمبی کالز ہوتی ہیں. ساس نے یہ کہا, نن نے یہ کہا, اور یہ ہوا, بھابس کے قصے, اور برائیاں ہو رہی ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں. تو جو بیٹی ہے وہ سن رہی ہے. یہ بیٹی ودا ہو کر کسی اور گھر میں جائے گی, اسی کا ریپلیکا ہوگا, پھر اسی عمل کو تسلسل حاصل ہوگا. کہیں غیبت ہو رہی ہو تو منع کر دیں کہ نہیں بیٹا, اس گھر میں نا ہم کسی کی برائی نہیں کرتے, ان میں یہ خوبیاں بھی تو ہیں. یہ ماحول. کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں انیس صاحب؟ الحمدللہ. کون صاحب, کہاں سے؟ میں ہمایوں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمایوں صاحب, کیا سوال؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا ٹاپک جو آج کا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے, اور ڈیلی روٹین پہ ہم آپ کا پروگرام دیکھیں بہت شوق سے. تو میرا اس ٹاپک کے لنک سے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنے جو بچے, چھوٹے بھائی بہن, ان سب لوگوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں, دینی تعلیم کی طرف ان کو راغب کیوں نہیں کرتے؟ انگلش لینگویج کورسز, کمپیوٹر کورسز, یہ سب تو ہم کرواتے ہیں ان سے, لیکن ہم یہ دینی طرف, نماز جنازہ ہے اور تراویح ہے اور ان چیزوں کی طرف بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے, جبکہ اسلام میں حکم ہے کہ 10 سال کی عمر سے بھیجنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی. اور یہ جو آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں, جیسا آپ نے کہا کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ضرور سیکھیں, ضرور سیکھیں, لیکن جیسے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھیں, حرز جاں بنا لیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. جو ہمارا محبوب ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں؟ اگر کریں گے اور کرتے ہیں تو ہم گفتگو میں لائیں گے. کیا ہم اپنے گھروں میں لا رہے ہیں, ایسا ماحول بنا رہے ہیں یا نہیں؟ بات کریں. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں, اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون, کہاں سے؟ میں افشین بات کر رہی ہوں, کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میری فیملی بہت شوق سے آپ کا پروگرام بہت دیکھتی ہے. شکریہ. کوئی سوال؟ میں بس یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو روڈوں پہ وہ چرنگے پہ جو یہ اللہ کے نام کے جو مینار بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو جو اس پہ جو پانی جاتا ہے, وہ جو دھوتے ہیں مالی, اس کا پانی جو آتا ہے وہ گٹروں میں جاتا ہے, باہر روڈوں پہ جاتا ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور ایک میں نعت سنانا چاہتی ہوں نا. ضرور سنائیے, ضرور سنائیے.
मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पाक का हम नजारा करें, माशाअल्लाह दरे माशाअल्लाह। पाक का हम नजारा करेंगे। बहुत शुक्रिया अफीन। और ये कितनी बड़ी ख्वाहिश है, अल्लाह इस ख्वाहिश को कायम रखे और हमें बार बार मदीना पाक जाना नसीब करे। तुम्हें हमें क्यों मोबाइल इनाम में दे रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हें हम हज और उम्रे की एक डिवाइस है जो डैनी प्रोडक्ट्स ने बनाई है, वो भी हम पेश करते हैं तुम्हारी खिदमत में। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन? जी जरीना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए। जी सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि इंसान हुकूकुल्लाह तो अदा करता है लेकिन हुकूकुल इबाद अदा ना करे, हाँ। तो इसका क्या अजर है? क्या और दूसरी बात क्या अजर है या क्या इसकी सजा है? हाँ, अजर और सवाब का क्या मतलब तायुन है ना। और दूसरा सवाल ये है कि अगर वुजू के लिए आप कोई बर्तन, कोई लोटा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं साफ, हाँ। तो उसका जो पानी बच जाता है तो उसे पी लेना या फेंक देना कैसा है, एक अमल है? अच्छा, वजू का बकिया पानी, बकिया पानी, ठीक है। एक कॉल और ले लेते हैं शेख साहब, इजाजत है आपकी? जी जी। अच्छा, एक हम आपको दिखाते हैं वीडियो क्वेश्चन जो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है खड़े होकर। कई सवालात किए हैं आवाम से हमने। जनाब वाला दिखाइएगा। जी, मेरा नाम साकिब कामरान है। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें यंग लोग भी हैं और ओल्ड एज के लोग हैं जो मतलब ना कुछ कमा नहीं सकते या जॉब नहीं कर सकते। तो मेरा ये सवाल है कि ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनके भी डिपेंडेंट्स हैं जो उनके साथ रहते हैं और उस पैसे से करते हैं, और ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ बैतुल माल है नहीं जहाँ हम इन्वेस्ट करें। तो कौमी बचत जो है वो हुकूमत की दी हुई एक स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ना मेरा सवाल है कि ये सूद है या नहीं है। क़िबला। अगर उसकी बुनियाद तिजारत पर है, मुजारबत पर है और सूद उस पर ये तो जायज़ है, लेकिन अगर सूद इन्वॉल्व है तो फिर नहीं। ठीक है, लेकिन जो कौमी बचत की स्कीमें हैं जी। क्या वो मुजारबत पर हैं? ये मैं नहीं पूछ सकता। वो खाली सूदी स्कीम, खालिस सूदी स्कीमें हैं, उसमें कोई मुजारबत नहीं पाई जाती। और आपकी इजाजत से इन्होंने ब्रेक किया सवाल को नौजवानों के बारे में और बूढ़ों के बारे जी में। हाँ। तो नौजवान को तो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी, वो कमाएगा। बूढ़ों के बारे में भी मैं ऐसे बूढ़ों को भी जानता हूँ और बूढ़ियों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने कुछ ना कुछ माश का जरिया इख्तियार किया मगर इस तरफ जाना पसंद नहीं किया। अलबत्ता कोई बूढ़ा ऐसा है कि वाकईतन कोई उसकी किफालत करने वाला नहीं और कोई जरिया माश उसके पास नहीं है, तो ये हालत इज़्तिरार का मामला बनेगा उसके लिए। लेकिन अली साहब मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इन बूढ़ों और बूढ़ियों पर रख कर बड़े बड़े सरमायादार ये सवालात करते हैं और अपने लिए जवाज निकलवाने की कोशिश करते हैं जो जवाज कहीं से नहीं निकाला जा सकता। अल्लाह ताला बहरहाल जो ऐसे मजबूर लोग हो गए उनके लिए आसानी का मामला फरमाए। बिल्कुल ठीक है जो आपने बात फरमाई कि इज़्तिरार की हालत अगर है तो बामरे मजबूरी, वो भी बकदरे जरूरत, और दिल में ये ख्याल रखा जाए कि ऐ अल्लाह तू हमें माफ कर। अगर हमारी सकत होती तो हम ऐसा नहीं करते। ये बड़ी अहम बात है कि दिल में खौफ हो अल्लाह का, तो खशियत जरूरी है। और इससे बढ़कर बजाय इसके कि हुकूमत की सूदी स्कीमों का मामला करे, हुकूमत की रियासत की किफालत की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों की, तो हुकूमत को तो ऐसे लोगों को खुद उनकी किफालत की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, चाहे जाए कि इन बेचारों को सूदी स्कीमों में पैसा रखकर अपने आप को एक गलत काम में मुलव्विस करना पड़े। सुभान अल्लाह, उसके लिए रियासत का फलाही होना कितना जरूरी है। वो तो कुरान कहता है, वो आयत तो हर दूसरे दिन हम कोट करते हैं कि अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, कि जिन्हें हम ज़मीन में इख्तियार और इख्तिदार अता करेंगे वो नमाज का निज़ाम कायम करेंगे, ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे, जिससे मुराद वो पूरी फलाही रियासत का तसव्वुर है। नेकी का हुक्म देंगे, बदी से रोकेंगे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल सिर्फ पेश करने के लिए नहीं है कि फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं उसका जवाब दूंगा, बल्कि ये हमारे रोल मॉडल हैं जिनको सामने रखकर हमें या हमारे हुक्मरानों को अपनी आवाम की बहबूद का एहतमाम करना चाहिए। न कि ये कि अब मुझे इजाज़त दीजिए
کہ پبلک کے ٹیکسز سے جو پیسہ جمع ہو اس پر جا کے پورے جہاز بھر بھر کے عمرے ادا کیے جا رہے ہوں، پبلک کے ٹیکسز سے کروڑوں کا بجٹ صدر کا اور وزیر اعظم کا اور چیف منسٹر کے گھروں کا جو ہے اور ہاؤسز کا انجام دیا جا رہا ہو، پبلک کے ٹیکسز سے ایک سیاستداں دوسرے کو بلائے، دونوں بیمار ہیں، عوارض کا شکار ہیں، اور 75 کھانے چن دیے جاتے ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہاں ایسے بوڑھوں کے بارے میں یہ سوالات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہو تو وللہ عاقبۃ الامور بھی ہے سورہ حج کی آیت 41 میں کہ سارے معاملات اللہ کے ہاں لوٹائے جائیں گے. ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور مخلوق خدا کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اس کا ایک بنیادی نقطہ جس پہ میں چاہتا ہوں آپ گفتگو فرمائیں، آپ نے بڑا اس کا کینوس بڑا کر دیا. دین، فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں کو ایک سطح پر دیکھنا چاہتا ہے. کیا ایسا ہے؟ بالکل ہے، ایسا ہے. فرد، معاشرہ اور ریاست. یہ بات کر رہے ہیں شیخ صاحب کہ صدور کی اور وزرائے اعظم کی کہ 70 کھانے. کیا اس مملکت خداداد جس میں 52% لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، یہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو اس میں سرکاری اعداد و شمار بھی شامل ہیں، وہاں پر کیا صدر مملکت یا جو بڑے ہیں ہمارے، جو حکمران ہیں ہمارے، جو رولنگ ایلیٹ ہے ہماری، 70 کھانے اگر لگے ہوئے ہوں تو ان کو وہ کھانے کھاتے ہوئے انہیں کوئی خوف، کوئی اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ راجی صاحب، گزارش یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جیسے فرمایا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، یہ صرف تبرک کے لیے نہیں، رہنما اصول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی ایک عمل میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیتون کا استعمال ترک کر دیا. انہوں نے بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ زیتون کا تیل استعمال، ان کا بھائی سارے شہریوں کو میسر نہیں ہے، میں کیسے استعمال کروں؟ جب تک مدینہ منورہ کے سارے شہریوں کو میسر نہیں ہے میں کیسے استعمال کروں؟ یہ بھی محض تبرک کے لیے نہیں، یہ ہمارے پالیسی اصول ہیں، رہنما اصول ہیں. بزرگان دین کے ارشادات کو ہمیں صرف برکت کے لیے، ثواب کے لیے نہیں نقل کرنا چاہیے. میں جناب نبی کریم سے ایک ارشاد عرض کرنا چاہوں گا. کئی دفعہ آپ نے بھی کہا ہوگا، میں نے بھی کہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے بارے میں کہا کہ من ترک مالا فلورثتہ، جو مال چھوڑ کر مرا وہ مال تو وارثوں کو ملے گا. ومن ترک کلا او ضیاعا فالی وعلی، جو آدمی بے سہارا اور کمزور خاندان چھوڑ کے مرا ہے وہ میرے پاس آئے گا اور میرے ذمے ہوں گے. اللہ، یہ ریاست ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد ہے. فالی وعلی، بے سہارا لوگ بھی، معذور لوگ بھی، جو بوجھ بنتے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے اور میرے ذمے ہوں گے. اس بنیاد پر جناب نبی کریم نے بیت المال کا نظام قائم کیا. آج ہم حضور کی ولادت باسعادت کے دن یا ایسے مواقع پر یہ ساری باتیں دہراتے ہیں، صدر محترم سمیت لے کر مجھ تک، لیکن یہ دہرانے کے لیے نہیں ہے، کرنے کے لیے ہیں. ہمیں ان کی بنیاد پر اپنے معاشرتی اور معاشی نظام کی تشکیل نو کرنی چاہیے. آپ کی بات پر ایک بات ذہن میں آئی. ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں، گفتگو میں آتی ہے بار بار یہ بات کہ مقروض کی نماز جنازہ آئی، آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اس وقت تک جب تک کہ بیت المال کی تشکیل نہیں ہو گئی. اگر کوئی مقروض مر جاتا، فرمایا تھا انہوں نے فعلیہ وعلیہ، جی جب مقروض مر گیا تو اب کون پے کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. اب وہاں سے پے ہو رہا ہے. ادا کرتے تھے، جی ادا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیت المال کا قیام کتنا ضروری ہے، ہماری بنیاد یہ بنیاد ہے ہماری. اور اگر مرنے کے بعد اگر اہتمام ہو رہا ہے تو زندگی میں کس قدر اس کی کفالت کی کوشش کرنی پڑے گی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے فیصل حسن نقشبندی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا شرف حاصل کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، سرکار عطا فرمائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد
اگر ہو محفل میلاد گھر میں، اگر ہو محفل میلاد گھر میں، اگر ہو محفل میلاد گھر میں، کوئی آتی نہیں افتاد گھر میں، کوئی آتی نہیں افتاد گھر میں، اطاعت ہو اگر حکم نبی کی، اطاعت ہو اگر حکم نبی کی، اطاعت ہو اگر حکم نبی کی، ملک لائیں مبارک باد گھر میں، ملک لائیں مبارک باد گھر میں، کہیں ادرکنی یا خیر الخلائق، کہیں ادرکنی یا خیر الخلائق، کہیں ادرکنی یا خیر الخلائق، تو آ جاتی ہے خود امداد گھر میں، تو آ جاتی ہے خود امداد گھر میں، بڑھے بچوں کے دل میں عشق احمد، بڑھے بچوں کے دل میں عشق احمد، بڑھے بچوں کے دل میں عشق احمد، سناؤ آپ کے ارشاد گھر میں، سناؤ آپ کے ارشاد گھر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں اور اس بریک کے دوران میں ہم آذان فجر کراچی بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ واپس آئیں گے، شجاع الدین شیخ صاحب موجود ہیں، مولانا زاہد الراجی صاحب تشریف فرما ہیں، کچھ سوالات آئے ہیں ان کے جوابات بھی لیں گے، اور وہ جو اولاد کے حقوق ہیں ان پر کچھ گفتگو چاہیں گے ہم کہ مزید ہو جائے۔ گفتگو کو مکمل کریں گے ہم انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں۔ فی الحال ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام کا آخری چنک۔ سوالات بہت سارے ہیں جو آپ لوگوں نے کیے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے جوابات اپنے معزز علماء سے لیں، اور جو موضوع کا کنکلوژن انشاءاللہ وہ بھی ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے علماء کے ذریعے، یعنی اولاد کے حقوق، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کے نام رکھنے کے حوالے سے ہمارے بہت سے علماء نے ہمیں بہت ساری باتیں تعلیم فرمائیں۔ خواتین و حضرات، پیدائش سے قبل بچے کی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ماں تلاوت قرآن کریم کرتی رہے۔ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے یہ سوالات رکھ لیے جائیں۔ راجی صاحب، یہ سوال آیا تھا، بڑا اہم سوال، کہ وضو کرنے کے بعد جو وضو کا بقیہ پانی ہے جس برتن میں، اس پانی کو کیا کیا جائے؟ کیا اسے ہم پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں، ویسے اس کے آداب میں بھی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیے، تو اس کے آداب میں سے ہے کھڑے ہو کر پیے، کھڑے ہو کر پیے، آداب میں سے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک، پی بھی سکتے ہیں، اور اگر بچ جائے پینے کی طلب نہ ہو تو بہایا بھی جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، سڑکوں پر کچھ اللہ رسول بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک خاتون کا افشین کا سوال آیا تھا، اب یہ کہ ان کو دھویا جاتا ہے تو وہ جو پانی ہے اس کا کوئی احترام
ایسے کوشش کرنی چاہیے جتنی زیادہ کوشش ہو سکے اس پانی کو الگ کسی جگہ پہ ڈالا جائے، نالی میں نہ بہایا جائے، لیکن جتنی احتیاط ہو سکے، جتنی احتیاط ہو سکے وہ کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب ایک سوال آیا تھا کہ انسان، یعنی ہم سب لوگ ہمارے معاشرے میں جو انسان ہیں وہ حقوق اللہ کا تو خیال رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد وہ ادا نہیں کر پاتے، کیا کیا جائے؟ یہ ایک سوال ہے کہ حقوق اللہ کا خیال کرتے، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی جوڑ لیجئے کہ کئی مرتبہ حقوق العباد ہی کا خیال کر رہے ہوتے ہیں اور حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتے۔ یہ دونوں طرز عمل غلط ہیں۔ حقوق اللہ بھی ادا کرنے چاہیے، حقوق العباد بھی ادا کرنے چاہیے۔ حقوق العباد کے بارے میں تو وہ حدیث معروف ہے کہ مفلس کون ہے اس امت کا کہ جو قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا، ترمذی کی روایت کے مطابق، کہ جس کے پاس نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات بہت ساری ہیں، مگر کسی کی غیبت کی، کسی کو جھوٹ بولا، کسی کو مارا، کسی کا مال ہڑپ کیا، ان زیادتیوں کے ساتھ پیش ہوگا۔ پھر اللہ کی عدالت میں کرنسی جو ہے وہ اعمال کی ہوگی، یعنی میڈیم آف ایکسچینج کا اعمال کا ہوگا، تو جو مظلوم ہیں ان کو اس ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہماری بھی حق تلفی کی تھی، تو اب ان کے گناہوں کو لے کر اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت کا میں نے خلاصہ رکھا، یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ البتہ جو دوسرا پہلو میں نے عرض کیا کہ ہمارے بعض لوگ حقوق العباد کا ذکر کر کے حقوق اللہ کو پامال کرنے یا ان کو نظر انداز کرنے کے لیے لائسنس ٹو کل سمجھ لیتے ہیں، تو میں آپ کو سورہ مدثر کی آیات سنائے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ پہلا جواب لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، حقوق اللہ ہے۔ ولم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حقوق العباد۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم ہنسی مذاق کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ لگے رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ حاصل کلام حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے، یہ ہے پورے دین کا تقاضا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی رکھنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معصیت کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو راضی رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہوئی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں حضرات آج جو ہم نے سیکھا، قرآن کریم کی آیات سامنے آئیں، قاری صاحب نے تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ آپ دونوں حضرات نے بہت سارے نکات اٹھائے، ہمیں تعلیم کیے۔ آج ہم نے اب تک کی گفتگو میں قرآن کریم سے، فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کچھ سیکھا، اس کا ایک خلاصہ۔ میں گزارش کروں گا کہ آج کی گفتگو کے خلاصے کے طور پر 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا تعلق اللہ رسول سے جوڑا جائے۔ بہت اچھا۔ دوسرے نمبر پر ماں کی گود اس کو ایسی مہیا کی جائے کہ وہ اس کی شخصیت صحیح بنیادوں پر تشکیل پائے، اور تیسرے نمبر پر گھر کا ماحول اسے ایسا میسر کیا جائے جو اس کی تربیت میں اور اس کی کردار سازی میں کردار ادا کرے۔ یہ 3 باتیں آج کی گفتگو کے خلاصے کے طور پر بات کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، پیدائش کے ساتھ ہی اس کا تعلق اس کے رب سے جوڑ دیا جائے، ماں کی گود اور ماحول۔ اب یہاں پر جو بات فرمائی تھی پہلے گفتگو میں آ چکی ہے، اقامت، اذان، بچے کے دادا، نانا، والد، چچا، تایا، وہ اذان دیتا ہے بچے کی پیدائش کی خوشی میں، ایک دم اس کو بلایا جاتا ہے۔ میں نے ایک بات درمیان میں کہنے کی کوشش کی تھی، پھر بریک کی طرف چلے گئے تھے۔ ایک کان میں تو اذان ہم دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان جاتی ہے نا کان میں، دوسرے کان میں اقامت۔ تو سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ یہ اقامت کیوں دی جا رہی ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ اے مسلمان امتی بیٹے یا اے مسلمان امتی بیٹی، تجھے اقامت دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو تیار ہو جا۔ ارشاد۔ دیکھیے اذان اور اقامت دونوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، خود اس میں اعلان ہے کہ بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اور اے بچے تیری زندگی کا آغاز اگر اللہ کی بڑائی کے بیان سے ہوا تو کل جب تیرا جنازہ اٹھے گا تب بھی تکبیرات ہی کہیں جائیں گی۔ ان تکبیرات کے بیچ میں تیری زندگی ہے، تو توحید کا عقیدہ بھی، رسالت کا عقیدہ بھی، آخرت کی فکر بھی اس کے کان میں ڈالی جا رہی ہے، اس کے وجود میں ڈالی جا رہی ہے۔ حی علی الفلاح سے اصل کامیابی کا تصور دیا جا رہا ہے، اور جو قد قامت الصلاۃ آپ نے کہا کہ یہ نماز قائم ہو گئی، تو ایک نماز وہ ہے جو مصلی پر مکمل ہوتی ہے،
اور ایک نماز وہ ہے جو مصلی کے بعد شروع ہوتی سبحان ہے، اللہ۔ جس قرآن میں اسی اللہ کو بڑا ماننا ہے مسجد کے باہر اور مصلی کے بعد بھی، اور اس کے لیے کھڑا ہونا یہ آج امت سے تقاضا ہے۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وکبرہ تکبیرا، رب کی بڑائی کا بول بالا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے نبی علیہ السلام۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جی یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 جو رمضان میں بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور رمضان کے ختام پر جب ہم عید منائیں گے تو تکبیرات کہیں گے، تو تکبیر فقط وہ نہیں جو عید کے دن کہہ لی جائے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مس، یہ مذہب ملا و جماعات و نباتات، صرف تسبیح اور تکبیر کہنے تک محدود نہ رہنا بلکہ اللہ کی بڑائی کے لیے کھڑے ہونا۔ پہلے دن سے مسلمان بچے اور بچی کے دل و دماغ میں پیغام ڈالا جا رہا ہے، البتہ ماحول ماں باپ نے فراہم کرنا، جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ جس ماحول میں ایک مجاہد بچہ تربیت پا سکے۔ سبحان اللہ، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے۔ اور جب بات آپ نے فرمائی نا، اقبال فرماتا ہے راجی صاحب کہ مست رکھو ذکر و فکر خود آگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مزاج خانقاہی نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ بھی اقبال کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، شام کو ملاقات ہوگی اور اسی موضوع پر ہم گفتگو کو رکھیں گے جاری، یعنی اولاد کے حقوق۔ شام تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے۔